بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، ابتدائی قواعد النحو سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16 اور اس کا عنوان ہے حال اور تمیز۔ یعنی منصوبات میں ہم مفاعیل خمسہ پڑھ چکے اور حال اور تمیز یہ بھی چونکہ منصوب ہوتے ہیں اس لیے ان کو منصوبات میں نقل کیا ہے۔ حال وہ اسم منصوب جو فاعل، مفعول بہ اور مبتدا و خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے، جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذو الحال کہتے ہیں۔ یعنی ذو الحال کی حالت بیان کی جاتی ہے، اور ذو الحال کبھی فاعل ہوتا ہے اور کبھی مفعول ہوتا ہے، یعنی کبھی فاعل کی حالت ذکر کرتے ہیں، کبھی مفعول کی حالت ذکر کرتے ہیں، اور کبھی دونوں کی یکساں حالت بیان کی جاتی ہے، فاعل اور مفعول دونوں کی۔ تو مثال ہے شرب حامد الماء جالسا، حامد نے بیٹھ کر پانی پیا۔ شرب حامد الماء جالسا، تو حامد یہاں معرفہ ہے اور ذو الحال ہے، اور شربہ کا یہ فاعل بن رہا ہے، اور اس کی حالت ذکر کی گئی ہے کہ اس نے یہ جو پینے کا فعل ادا کیا ہے اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہاں حامد ذو الحال ہے اور جالسن حال ہے، یعنی کہ جالسن میں اس کی حالت ذکر کی گئی ہے اور اس وجہ سے وہ منصوب بھی ہے۔ وضاحت مذکورہ مثال میں جالسن حال ہے اس لیے منصوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی پینے کے وقت حامد بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس کی حالت تھی بیٹھنے کی۔ اگر جالسن نہ ہوتا تو حالت مبہم رہتی کہ پانی پینے کے وقت حامد کس حال میں تھا، کھڑا تھا یا بیٹھا تھا۔ تو جالسن نے اس کی حالتوں کو واضح کیا کہ جب اس نے یہ فعل ادا کیا تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ نمبر 7 ہے تمیز۔ وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز، یعنی مبہم چیز سے مراد مفرد اسم یا جملہ، تو وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز یعنی مفرد اسم یا جملہ کے بعد اس لیے ذکر ہو کہ اس میں موجود ابہام کو دور کرے۔ جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں۔ ایک ممیز ہوتا ہے اور ایک تمیز۔ ممیز پہلے آتا ہے جس میں ابہام ہوتا ہے، جس کا حکم واضح نہیں ہوتا، اور تمیز اس کے بعد جو اس ابہام کو دور کرتی ہے، اور تمیز یہ منصوب ہوتی ہے۔ مثال ہے اثنا عشر شہرن، 12 مہینے۔ وضاحت مذکورہ مثال میں اثنا عشرہ ممیز اور شہرن تمیز ہے۔ اسے اثنا عشرہ میں ابہام ہے کہ اسے کیا مراد ہے، کہ 12 افراد ہیں، 12 کتابیں ہیں یا کچھ اور۔ یعنی جب ہم اتنا کہا اثنا عشرہ تو اس کا مطلب ہے 12۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ 12 کیا چیز، تو شہرن نے اس ابہام کو دور کر دیا اور واضح کر دیا کہ اس سے مہینے مراد ہیں۔ ممیز عموماً عدد اور وزن وغیرہ کا نام ہوتا ہے۔ یعنی تمیز جو ہے کبھی تو عدد کے ابہام کو دور کرتی ہے، جیسا کہ ابھی یہ مثال پڑی ہے اثنا عشرہ شہرن، اور کبھی وزن کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کرتی ہے۔ تو آگے مثال لکھی ہے عدد کی مثال، جیسے عندی خمسۃ عشرہ کتاباً، میرے پاس 15 کتابیں ہیں۔ تو کتاباً تمیز ہے جو عدد خمسۃ عشرہ کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے عندی خمسۃ عشرہ، میرے پاس 15 ہیں، تب ذہن میں خیال آئے گا کہ 15 کیا چیز ہے، کہ 15 سکے ہیں یا 15 انڈے ہیں یا 15 کیا ہے۔ تو کتاباً نے اس ابہام کو دور کر دیا، یعنی عدد کے اندر ابہام کو دور کیا ہے۔ اور وزن کی مثال ہے جیسے عندی طن قمحا، میرے پاس 1 ٹن گندم ہے۔ تو اگر کہا جائے کہ عندی طن، میرے پاس 1 ٹن ہے،
تو اب اس سے کیا چیز مراد ہے؟ تو کمحن نے جو ہے اس ابہام کو دور کر دیا ہے کہ مراد اس سے جو ہے گندم ہے. تو اس میں کمحن تمیز ہے جو وزن تنن کے ابہام کو دور کرتی ہے. بعض اوقات جملے میں بھی ابہام ہوا کرتا ہے. اس ابہام کو دور کرنے والی تمیز کو تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں. یعنی مکمل جملہ آتا ہے اور اس جملے کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے والی تمیز کو ہم کہتے ہیں تمیز نسبت یا تمیز جملہ. کہ جیسے کوئی کہے انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں، تو کس چیز میں زیادہ؟ اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کس حیثیت یا کس لحاظ سے زیادہ ہے. جب کہے گا مالن، لیکن میں مال میں زیادہ ہوں، یا یوں کہے یا علمن کہ علم میں زیادہ ہوں، تو اس نسبت میں موجود ابہام دور ہو جائے گا کہ مال کی روح سے یا علم کے لحاظ سے زیادہ ہے، لہذا مالن تمیز نسبت یا تمیز جملہ ہے. آگے ہے سوالات و تدریبات. حال کی تعریف مع مثال بیان کریں. تو اس کی تعریف جو ہے ابھی ہم نے پڑھ لی ہے کہ حال وہ اسم منصوب ہے جو فاعل، مفعول بہ اور مبتدا و خبر وغیرہ کی حالت واضح کرے. تو جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. جیسے شریب حامد الماء جالسن، حامد نے بیٹھ کر پانی پیا. تمیز کی تعریف کریں، اس کی قسمیں بیان کریں اور ہر قسم کے لیے ایک مثال ذکر کریں. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. سوال نمبر 3 ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 جس کی حالت بیان کی جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں. نمبر 2 جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں. نمبر 3 ممیز عموماً عدد اور وزن وغیرہ ہوتا ہے. نمبر 4 اندتن ننقمحن میں کمحن یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. سوال نمبر 4 درج ذیل جملوں میں ذوالحال اور حال کو پہچانیں. جلس المذنب خائفا، گنہگار ڈر کر بیٹھا. تو یہاں المذنب گنہگار یہ ذوالحال ہے اور اس کی حالت ذکر کی گئی ہے خائفا ڈر والی کیفیت میں، تو خائفا حال ہے. عادت تاجر رابحن، تاجر فائدہ کے ساتھ لوٹا. تو یہاں تاجر ذوالحال ہے جو فاعل بن رہا ہے اور رابحن حال ہے کہ وہ اس حال میں لوٹا ہے کہ نفع لے کے لوٹا. تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ حال کی ہیں، دونوں میں فاعل جو ہے ذوالحال ہے. تو اس کے بعد ہے لا تاکلوا الطعام حارا، کھانے کو گرم ہونے کی حالت میں نہ کھاؤ یا گرم کھانا نہ کھاؤ. تو یہاں جو ہے مفعول کی حالت ذکر کی گئی ہے. پیچھے والی دونوں مثالوں میں فاعل کی حالت تھی اور یہاں ہے مفعول کی حالت ذکر کی. تو لا تاکلوا اور الطعام جو ہے وہ ذوالحال ہے اور حارن یہ حال بن رہا ہے. لا تشرب قائمن کہ تو کھڑے ہو کر پانی نہ پی. لا تشرب میں انت ضمیر ذوالحال ہے اور قائمن اس کا حال ہے. درج ذیل جملوں میں ممیز اور تمیز کی نشاندہی کرو. هو افصح منی لسانا، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے. تو یہاں لسانن تمیز ہے، یہ تمیز نسبت یا تمیز جملہ ہے کہ ہوا افصح منی یہ ایک مکمل جملہ کے اندر ابہام ہے. تو لسانن نے اس تمیز کو دور کیا، جو ہے اس ابہام کو دور کیا ہے. نمبر 2 ہے اشتریت لترن لبنن، میں نے 1 لیٹر دودھ خریدا. تو یہاں لترن ممیز اور لبنن تمیز ہے. فی الفصل 20 طالباً، کلاس روم میں 20 طالب علم ہیں. تو یہاں عدد کے اندر ابہام پایا جاتا ہے. 20 ممیز ہے
اور طالباً اس کی تمیز ہے جو منصوب ہے۔ شربتو کا اسن ماءن، میں نے ایک پیالہ پانی پیا۔ تو یہاں کا اسن یہ ممیز ہے اور ماءن اس کی تمیز ہے۔ فی سنتی اسنا عشر شہرن، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو اسنا عشرہ ممیز ہے اور شہرن اس کی تمیز ہے۔ فی الکیس 80 روبیہ، جیب میں 80 روپے ہیں۔ تو یہاں بھی عدد کے اندر ابہام ہے کہ 80 یہ ممیز ہے اور روبیہ یہ اس کی تمیز ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔